اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان فی خلق السماوات والارض واختلاف الليل والنهار لآیات لأولی الالباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار صدق اللہ العظیم۔ کل کے درس کی آخری آیت میں تھا کہ تمام سلطنت اللہ تعالیٰ کی ہے اور وہ ہر چیز پر قادر ہے۔ تو آج کی آیات میں اللہ تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں بیان فرمائی گئی ہیں کہ ان میں ہر آدمی غور و فکر کر سکتا ہے۔ ارشاد خداوندی ہے ان فی خلق السماوات والارض، بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں اور زمین کے پیدا کرنے میں، واختلاف اللیل والنہار، اور رات اور دن کے مختلف ہونے میں، لآیات لأولی الالباب، البتہ کئی نشانیاں ہیں عقل مندوں کے واسطے۔ یہ پہلا آسمان تو ہمیں نظر آتا ہے، باقی 6 تو ہمیں نظر نہیں آتے۔ تو چلو جو نظر آتا ہے اس کو دیکھو کہ اس کے نیچے کوئی کھمبا، کوئی ستون، کوئی ٹیک، کوئی دیوار، کچھ بھی نہیں ہے، کوئی سہارا نہیں ہے۔ جبکہ انسان ایک چھوٹی سی عمارت بھی بناتا ہے تو اس میں ستون لگاتا ہے تاکہ ان ستونوں پر چھت کو براجمان کر سکے، لیکن آسمان کو دیکھو کتنا وسیع آسمان ہے اور اللہ نے اس کو بغیر سہارے کے کھڑا کر دیا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ کے سوا کسی کے اختیار میں نہیں ہے۔ اگر انسان غور کرے تو اللہ کی قدرت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ پھر ایک آسمان نہیں، یہ جمع کا صیغہ ہے۔ بے شک آسمانوں کے پیدا کرنے میں، اسی طرح زمین کے پیدا کرنے میں غور و فکر کرو، زمین میں پھرو، مشرق و مغرب کی طرف جاؤ، شمال و جنوب کی طرف جاؤ، میدان نظر آئیں گے، پہاڑ نظر آئیں گے، مختلف قسم کے درخت نظر آئیں گے، جڑی بوٹیاں نظر آئیں گی، پھول اناج نظر آئیں گے، پھل پھول نظر آئیں گے، سبزیاں نظر آئیں گی۔ پھر زمین میں رہنے والی مخلوق، آپ زمین میں رہنے والی مخلوق کو دیکھیں، ان کی مختلف شکلیں، رنگ برنگی شکلیں نظر آئیں گی۔ دیکھو چین والوں کی علیحدہ شکلیں، روس والوں کی علیحدہ شکلیں، افریقیوں کی علیحدہ شکلیں، گوروں کی شکلیں الگ ہیں، کالوں کی شکلیں الگ ہیں، جبکہ ماں اور باپ ایک ہیں۔ سب کے باپ آدم علیہ السلام ہیں اور سب کی ماں اماں حوا علیہ السلام ہے۔ ایک ہی باپ کی اولاد ہوتے ہوئے کسی کا قد بڑا ہے، کسی کا چھوٹا ہے، کوئی گورا ہے، کوئی گندمی ہے، کوئی کالا ہے، کوئی نرم مزاج ہے، کوئی سخت مزاج ہے، کوئی حوصلے والا ہے، کوئی جلد باز ہے۔ تو ان چیزوں پر غور و فکر کرنے کے بعد ہی اللہ تعالیٰ کی قدرت سمجھ میں آ سکتی ہے۔ فرمایا واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کے مختلف ہونے میں غور و فکر کرو۔ دیکھیں رات تاریک اور سیاہ ہے، دن روشن ہے، پھر کبھی رات بڑھ جاتی ہے، کبھی دن بڑھ جاتا ہے، کبھی رات کم ہو جاتی ہے، کبھی دن کم ہو جاتا ہے۔ اب دیکھو یہ 24 دسمبر تک راتیں لمبی ہوتی چلی جائیں گی اور دن چھوٹے ہو جائیں گے۔ پھر اس کے بعد بڑھنا شروع ہوگا تو دن 22 جون تک دن بڑے ہوتے چلے جائیں گے، راتیں چھوٹی ہوتی چلی جائیں گی۔ تو یہ ایسی چیزیں ہیں کہ جو ہر آدمی کی سمجھ میں آ سکتی ہیں۔ باقی کوئی بڑا پاگل ہو تو اس کی میں بات نہیں کرتا، ہوش و حواس والا آدمی ان چیزوں پر غور و فکر کر کے رب تعالیٰ کی قدرت کی نشانیاں سمجھ سکتا ہے۔ یہ نشانیاں کن لوگوں کے لیے ہیں؟ فرمایا لِأُولِي الْأَلْبَابِ۔ الباب یہ لب کی جمع ہے، لب کا معنی عقل ہے، اور علو یہ جمع ہے ذو کی۔ اولو الالباب کا معنی ہوں گے عقل والے، عقل مند انسان۔ تو عقل مند، تو یہ نشانیاں ہیں عقل مندوں کے لیے۔ تو ہم تو عقل مند اسے کہتے ہیں نا کہ جو دنیا بڑی کمانا جانتا ہو، لوگوں کو صحیح طریقے سے ٹھگنا جانتا ہو، یا کوئی چیز ایجاد کرنا جانتا ہو۔ اگرچہ وہ چیزیں جو ایجاد کی جا رہی ہوں وہ اگرچہ انسانوں کی تباہی کی چیزیں ہوں، لیکن عجیب و غریب چیزیں ایجاد کرنا جانتا ہو تو ہم اس کو بڑا عقل مند کہتے ہیں۔ ابھی دیکھیں کہ یہ کلاشن کوف ہے، یہ کلاشن کوف جس بندے نے ایجاد کی وہ
آخر موت تک، وہ ابھی تو مر چکا ہے، موت تک وہ اس بات پر شرمندہ تھا کہ میں نے ایسی چیز کیوں ایجاد کی کہ جو انسانیت کی تباہی کا سبب بنی۔ تو اللہ تعالیٰ کے ہاں عقل مند لوگ کون ہیں اس کو اچھی طرح سمجھ لیں۔ تو فرمایا عقل مند وہ ہیں الذین یذکرون اللہ، عقل مند وہ ہیں جو اللہ تعالیٰ کا ذکر کرتے ہیں قیاما و قعودا، کھڑے ہوئے اور بیٹھنے کی حالت میں، وعلی جنوبہم، اور اپنے پہلوؤں کے بل لیٹے ہوئے بھی۔ مطلب یہ ہے کہ وہ ہر حال میں اپنے رب کو یاد کرتے ہیں، کھڑے ہوں، بیٹھے ہوں، لیٹے ہوں۔ اور یہ بات بھی آپ کئی مرتبہ سن چکے ہیں کہ اللہ کا ذکر کرنے کے لیے وضو کی پابندی ضروری نہیں ہے، وضو کے بغیر بھی ذکر کر سکتے ہیں، کیونکہ انسان آخر انسان ہے، کبھی معدہ خراب ہو جاتا ہے، ہوا خارج ہو جاتی ہے، کسی کو بار بار پیشاب کرنا پڑتا ہے، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اجازت دی ہے کہ اگر کہ ذکر جو ہے وہ تم بغیر وضو کے کر سکتے ہو۔ عقل مندوں کی یہ پہلی نشانی ہے کہ اللہ کا ذکر کرتے ہیں ہر حال میں، اٹھتے بیٹھتے لیٹے چلتے پھرتے ہر حال میں۔ دوسری نشانی عقل مندوں کی کیا ہے؟ وَيَتَفَكَّرُونَ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، کہ غور و فکر کرتے ہیں آسمانوں اور زمین کی پیدائش میں، کہ رب تعالیٰ نے کتنی بڑی وسیع مخلوق پیدا کی، آسمان اور زمین، پھر ان کے اندر بہت کچھ پیدا فرمایا، مثلا پہاڑ ہیں، دریا ہیں، سمندر ہیں، اور کیا کچھ ہے۔ تو اللہ نے یہ ویسے ہی تو پیدا نہیں فرمایا، ان کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہے۔ مثال کے طور پر ہم ایک مسجد بناتے ہیں تو اس کا یہ مقصد ہوتا ہے کہ وہاں لوگ نماز پڑھیں گے، وہاں قرآن پڑھیں گے، قرآن کی تعلیم ہوگی، یعنی دینی تعلیم کا ایک اڈا تعمیر کرتے ہیں، دین کا مرکز تعمیر کرتے ہیں۔ تو مسجد کوئی یادگار کے طور پر تو نہیں بنائی جاتی۔ اسی طرح لوگ مکان بناتے ہیں، تو مکان بنانے کا مقصد بھی یہی ہوتا ہے کہ ہم اس میں بیٹھیں گے، اٹھیں گے، آرام کریں گے، گرمی سردی سے بچیں گے، کوئی خوشی غمی کا موقع ہوتا ہے، دوست احباب آئیں گے، انہیں بٹھائیں گے۔ تو انسان بھی جب کوئی چیز بناتا ہے تو بغیر مقصد کے نہیں بناتا۔ تو اللہ تعالیٰ نے جب اتنے بڑی کائنات بنا دی، زمین و آسمان کھڑے کر دیے، تو کیا بغیر مقصد کے بنا دیے؟ اس کا بھی کوئی نہ کوئی مقصد ہے۔ تو اس پر غور و فکر کرتے ہیں کہ جس ذات نے اتنے بڑے زمین و آسمان بنائے ہیں، خود وہ ذات کتنی بڑی ہے، اس کی قدرت کتنی وسیع ہے، تو وہ قادر مطلق ہے۔ دوسرے مقام پر ارشاد فرمایا وَفِي أَنفُسِكُمْ أَفَلَا تُبْصِرُونَ، کیا انسانوں تم اپنی جانوں کو نہیں دیکھتے کہ تم کیا تھے، اللہ نے تمہیں کیا بنا دیا۔ اللہ تعالیٰ نے تمہیں حقیر نطفے سے پیدا فرمایا، اس طرح کہ نطفے کا لوتھڑا بنایا، لوتھڑے کی بوٹی بنائی، بوٹی کی ہڈیاں بنائی، ٹانگیں بنائی، بازو بنایا، سر بنایا، ناک بنایا، غرضے کے تمام اعضاء بنائے، پھر ان کے اوپر گوشت چڑھایا، پھر 4 ماہ بعد اس ڈھانچے میں جان ڈالی، پھر تقریباً 5 ماہ بعد 5 ماہ کے جو ہے وہ 5 ماہ ماں کے رحم میں زندہ رہا۔ اللہ کی قدرت دیکھو کہ بچہ ماں کے رحم کے اندر پھلتا ہے، پھولتا ہے، ہاتھ پاؤں حرکت کرتے ہیں، سانس کے بغیر تو زندہ رہتا ہے۔ لیکن اگر پیدا ہونے کے بعد سانس بند کر دی جائے تو بندہ مر جاتا ہے۔ ماں کے پیٹ میں بغیر سانس کے زندہ رہتا ہے۔ ماں کے پیٹ کے اندر اس کو خوراک ملتی ہے لیکن پیشاب پخانا نہیں آتا، اور دنیا میں آنے کے بعد عرق بھی پی لے تو پخانا آ جاتا ہے۔ تو رب تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ اے انسانوں، اپنے وجود میں تم غور و فکر کر لو تو تمہیں قادر مطلق کی قدرت سمجھ میں آ جائے گی۔ اگر آنکھیں بند کر لو تو پھر نہ دن ہے نہ رات ہے، کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کا کوئی علاج نہیں ہے، کیونکہ اگر کسی نے آنکھیں ہی بند کی ہوئی ہیں، وہ کسی چیز پر غور ہی نہیں کرتا ہے، تو اس کا تو کوئی علاج نہیں ہے۔ تو ایسا ہی ہے وہ جیسے اس نے آنکھیں بند کر لی۔ اب جب آنکھیں بند کر لو تو نہ سورج کی روشنی کا پتہ چلے گا نہ رات کا پتہ چلے گا۔ تو عقل مند جب زمین اور آسمانوں کی تخلیق میں غور کرتے ہیں تو کیا کہتے ہیں؟ کہتے ہیں ربنا ما خلقت هذا باطلا، اے ہمارے رب تو نے ان چیزوں کو بیکار پیدا نہیں کیا، سبحانک، تیری ذات پاک ہے تمام عیبوں سے، تمام عیبوں سے بھی پاک ہے، اور اس بات سے بھی پاک ہے کہ تو کوئی بیکار چیز پیدا نہیں کرتا، یعنی تو کوئی بیکار کام نہیں کرتا۔ فقنا عذاب النار، پس تو ہمیں دوزخ کے عذاب سے بچا لے۔ جو اس نقطے کو سمجھ جائے وہی کامیاب ہے، کیونکہ آخرت میں تو جانا ہی ہے، لہٰذا جو دوزخ سے بچ گیا وہی کامیاب ہے۔ اللہ تبارک و تعالی مجھے اور آپ کو کائنات کی تخلیقات پر غور کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ کائنات کی تخلیقات پر غور کرنا بھی عبادت ہے۔ اللہ پاک ہمیں اس عبادت کی بھی توفیق عطا فرمائے، اور ساتھ ساتھ ذکر و اذکار کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔